ہم وہی کہیں گے جو ہمارا دین ہم کو بتاتا ہے، عمل کرو تو تمہارا بھلا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین، وعلى آلہ واصحابہ وازواجہ واہل بیتہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حصول برکت کے لیے حضور اکرم سید عالم نور مجسم محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی پر نور بارگاہ میں درود و سلام کا ہدیہ پیش کر لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و حبیبنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ 17 رمضان المبارک کو فتح بدر کا دن اور پھر 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کی مسرتیں۔ ماہ رمضان المبارک میں جہاں دوسری برکات کا نظارہ ملتا ہے، وہیں پر تاریخ کے دامن میں یہ فتوحات کا سلسلہ بھی نظر آتا ہے۔ جب اسلامی تاریخ پڑھنے والا اہل ایمان کی ان فتوحات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ان نصرتوں کو دیکھتا ہے تو پھر وہ ایک سوال قائم کرتا ہے کہ ایک غیر منظم قوم جو عرب کے صحراؤں سے اٹھی اور دیکھتے ہی دیکھتے پورے عالم کے اندر جو ہے وہ چھا گئی، اور پورے عالم کے اندر ان کے رعب و دبدبہ کا سکہ بیٹھ گیا۔ آج وہی امت زوال پذیر ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس پر بڑی بحثیں ہوتی ہیں اور اس پر بڑی کانفرنسیں ہوتی ہیں، بہت سارے اسباب اس کے بیان کیے جاتے ہیں۔ یہ دنیا عالم اسباب ہے اور یہاں کی ہر چیز کسی نہ کسی سبب کے ساتھ میں جڑی ہوئی ہے، لیکن ظاہری اسباب کے علاوہ ایک غیبی سلسلہ بھی ہے۔ مثال کے طور پر جب سمندر سے بخارات اڑتے ہیں اور وہ بادل کی شکل اختیار کرتے ہیں، اس کے بعد میں بارش ہوتی ہے، یہ ایک ظاہری سبب ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، لیکن ایک اس کے علاوہ اس کا ایک غیبی سلسلہ اور بھی ہے جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتایا تھا۔ جب آپ کی قوم نے کہا تھا کہ بارش کے لیے کچھ کریں آپ، تو آپ نے انہیں ترک گناہ کے لیے کہا، آپ نے ان سے نیکی کے لیے کہا، اور آپ نے ان سے توبہ کرنے کے لیے کہا، اور کہا کہ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا۔ اللہ رب قدیر کی بارگاہ میں جب تم توبہ استغفار کرو گے تو یرسل السماء علیکم مدرارا، تو وہ تمہارے لیے آسمان سے موسلادھار بارش کو نازل کرے گا۔ تو یہ ایک جو ہے وہ غیبی سلسلہ اور ایک حقیقی وجہ تھی جو حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو بتائی۔ حضرت ہود علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو بارش کا یہی نسخہ بتایا اور ارشاد فرمایا کہ یا قوم استغفروا ربکم ثم توبوا الیہ یرسل السماء علیکم مدرارا ویزدکم قوۃ الی قوتکم۔ اگر تم نیکی کی زندگی اختیار کرو گے اور گناہوں کی زندگی سے اگر تم پرہیز کرو گے تو پروردگار عالم تمہیں قوتیں بھی عطا فرمائے گا اور باران رحمت کا نزول بھی فرمائے گا۔ تو یہ ایک غیبی چیز تھی جس کی طرف جو ہے وہ آپ نے اشارہ فرمایا۔ اسی طرح آپ دیکھیں دنیا میں خوشحال زندگی کا جو ہے وہ ظاہری سبب کچھ اور بیان کیا جاتا ہے، اچھا کاروبار ہو، اچھی پیداوار ہو، اچھی صنعت ہو
اور اس اعتبار سے جو ہے وہ بندہ خوشحالی کی زندگی اختیار کرتا ہے، لیکن اس کے لیے جو ایک الگ سبب بیان کیا گیا جو حقیقی سبب ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر وہ ایمان لا کر تقوی اختیار کرتے، گناہوں سے پرہیز کرتے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان اور زمین کی برکتیں ان کے اوپر کھول دیتا۔ یہ وہ سبب تھا جو قرآن مقدس نے بیان کیا۔ اسی طرح اگر ظاہری اسباب کی بات کی جائے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ تنگی کا شکار کیوں ہو جاتی ہے؟ لوگ الگ الگ وجوہات بیان کرتے ہیں، الگ الگ اسباب بیان کرتے ہیں، لیکن میرے رب نے کیا فرمایا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، جو اللہ کے ذکر سے اعراض کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو تنگ کر دیتا ہے، اس کی زندگانی تنگ ہو جاتی ہے۔ اسی طرح اگر رزق کے معاملے میں اگر دیکھا جائے، کہتے ہیں کہ کاروبار ٹھپ ہو گیا اس لیے رزق نہیں ہے، فلاں چیز ہو گئی، بارش نہیں ہو رہی اس لیے جو ہے وہ روزی کے اندر فرق پڑ گیا، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو اصول ہمیں بتایا، قرآنی تصور یہ بتاتا ہے کہ وَمَن يَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو بندہ تقوی و پرہیزگاری کی زندگی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے وہاں سے روزی عطا فرماتا ہے جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوا کرتا ہے۔ تو آپ قرآن مقدس کے اندر جا بجا ایسے اصولوں کو پڑھیں گے کہ دنیا والے چیزوں کے ظاہری اسباب کو بیان کرتے ہیں، اور یہ صحیح بات ہے کہ ظاہری اسباب ہوا کرتے ہیں، ظاہری وجوہات ہوا کرتی ہیں، اور بظاہر کچھ چیزیں ہوا کرتی ہیں، لیکن بندہ اگر حقیقت کے اندر اتر کر کے دیکھے تو قرآن مقدس کے اندر جو اصول اور جو قرآنی تصور ہمیں دیا گیا ہے وہ ایک الگ ہی تصور ہے، اور صحیح معنوں کے اندر وہ حقیقی وجہ ہے، وہ حقیقی سبب ہے، اور وہ سب سے بڑی وجہ ہے جو ان اسباب کے علاوہ ہماری نگاہوں کے سامنے آتی ہے۔ حضرات مکرم، آج جب زوال امت کی جب بات آتی ہے تو بہت سارے جو پروفیسر، ڈاکٹر، لیکچرار ہیں وہ پتہ نہیں کیا کیا وجوہات بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ میں کہتا ہوں ان ظاہری اسباب سے ہٹ کر کے گہرائی میں اتر کر کے قرآن نے جو ہمیں ترقی اور تنزلی کا اصول بتایا ہے اس کی طرف ہماری نظریں کیوں نہیں جاتی ہیں؟ میں کہتا ہوں آج نہیں، جب سے دنیا قائم ہوئی ہے تب سے آج تک کی آپ تاریخ پڑھ کے دیکھیں، ہسٹری پڑھ کے دیکھیں، ابلیس کتنا عزت والا تھا، وہ ذلیل کیوں ہوا؟ اس کی ذلت کی وجہ کیا ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ہی کی وجہ سے تو وہ ذلیل ہوا۔ قوم نوح پر جو طوفان آیا، طوفان کہاں سے چلا آیا؟ نافرمانی کی بنیاد ہی پر تو آیا۔ قوم شعیب کے اوپر آگ کے انگارے برسائے گئے، کیوں برسائے گئے؟ نافرمانی کی بنیاد ہی پر تو برسائے گئے۔ فرعون کو دریا میں جو ڈبو دیا گیا نافرمانی کی وجہ سے ڈبویا گیا۔ نمرود کو قوم کے ساتھ میں ہلاک کیا گیا، نافرمانی کی وجہ ہی سے تو ہلاک کیا گیا۔ قارون کو خزانوں کے ساتھ میں جو زمین کے اندر دھسا دیا گیا، کیوں دھسایا گیا؟ نافرمانی کی بنیاد ہی پر تو دھسایا گیا۔ آج جو لوگ کانفرنسوں کے اندر جو ظاہری اسباب بیان کرتے، میں جتنے قوموں کا نام لیا ہوں ان کے پاس ظاہری اسباب بھی تھے، ظاہری خزانے بھی تھے، افرادی قوت بھی تھی، ان کے پاس میں اچھے جسم اور صحت سے مالا مال زندگیاں بھی تھی، سارے اسباب تھے، لیکن پھر بھی یہ تباہی اور بربادی کا شکار کیوں ہوئے؟ آپ اگر ان سب کی تہ میں اتر کر کے حقائق کا جائزہ لیں گے تو آپ کو یہی پتہ چلے گا کہ ان سب کی پشت کے اوپر نافرمانیاں موجود تھی۔ تو حضرات مکرم، آج بھی اگر زوال امت کی بات کی جائے، امت کے جو ہے وہ ترقی سے نیچے اتر کر کے پسپائی کے اندر گرنے کی بات کی جائے تو لوگ جو وجوہات بیان کرتے ہیں، ہو سکتا ہے ظاہری اسباب ہوں، ہو سکتا ہے بظاہر اس کی کچھ وجوہات ہوں، لیکن سبب حقیقی سے صرف نظر کر کے صرف ظاہری اسباب کے اوپر ٹک کر کے رہ جانا یہ دانشمندوں کا کام نہیں ہے۔ آپ دیکھیں حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا تھا کہ آپ نے جو بیت المقدس کی تعمیر فرمائی تو بیت المقدس کی تعمیر سونا، چاندی اور جواہرات سے فرمائی۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم وہ سارا سونا، چاندی اور جواہرات سب کدھر چلے گئے؟ تو آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب انہوں نے اپنے رب کی نافرمانی کا ارتکاب کیا
تو پھر مجوسی بخت نصر بادشاہ ان پر مسلط کر دیا گیا. 1,70,000 گاڑیوں کے اندر سارا سونا وغیرہ سب بھر کر کے لے کر کے چلا گیا. 700 سال تک وہ ذلت کا شکار رہے. پھر جب انہوں نے توبہ کی، رب کی بارگاہ میں آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فارس کے بادشاہ کے ذریعے انہیں دوبارہ عزت عطا فرمائی. لیکن ساتھ میں یہ بھی بتا دیا، قرآن مقدس میں ہے، رب فرماتا ہے وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر شرارت کرو گے ہم پھر تمہارے اوپر عذاب نازل کریں گے. اور پھر بعد میں پھر وہ جب بگڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے روم کے بادشاہ کو ان کے اوپر مسلط کیا، اور رومی بادشاہ نے انہیں قتل بھی کیا اور انہیں لوٹا بھی. تو مجھے بتائیں، جو قوم اسباب سے مالا مال تھی، ذرائع سے مالا مال تھی، ہر طرح کی نعمتیں ان کے پاس میں تھی، آپ وہاں پہ کون سا سبب تلاش کرو گے؟ وہ کیوں برباد ہوئے؟ وہ کیوں عزت سے ذلت کے اندر چلے گئے؟ کیوں وہ آبادی سے بربادی کے اندر چلے گئے؟ آپ کون سی وجہ لا کر کے بتائیں گے؟ آپ کوئی بھی وجہ لائیں گے، میں کہتا ہوں رب نے جب وجہ خود ہی بیان کر دی ہے، وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، اگر تم پھر بگڑو گے، پھر شرارت کرو گے، ہم پھر تمہیں عذاب کے اندر مبتلا کریں گے. تو جو سب سے بڑی اہم وجہ ہے، اس سے آنکھیں بند کر کے بندہ اگر ظاہری اسباب کے اندر گھومتا رہ جائے. لوگ کہتے ہیں نا کہ آپس میں ہمارا اتحاد نہیں، اس لیے ہم لوگ پریشانی کا شکار ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں ہماری سیاسی قوت نہیں، اس لیے ہم لوگ پریشانی کا شکار ہیں. کوئی کہتا ہے مسلمان مالی اعتبار سے بڑا کمزور ہو گیا ہے، اس لیے جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ پا رہا. ساری وجوہات ایک طرف جو قرآنی تصور ہے وہ سب سے بالا اور بالا ہی ہے. آپ دیکھیں جب قبرص فتح ہوا تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کونے میں بیٹھ کر کے رونے لگے. حضرت جبیر نے کہا آج خوشی کا دن ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں کو شوکت عطا فرمائی، اسلام کی شوکت کا دن ہے، خوشی منانا چاہیے، آپ رو رہے ہیں. تو حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے جبیر، میرے رونے کی وجہ یہ ہے جس قوم کو آج ہم نے تباہ کیا ہے، برباد کیا ہے، یہ بڑی دبدبے والی قوم تھی، بڑی عزت والی قوم تھی، بڑے وسائل والی قوم تھی. میں یہ سوچ کے رو رہا ہوں یہ لوگ اس لیے برباد کیے گئے کہ انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تھی. یعنی آپ ذہن دے رہے ہیں اگر کوئی قوم بڑی ترقی کے اعلیٰ زینے پر ہو اور نافرمانی کا ارتکاب کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بربادی کو ایسے مقدر فرما دیا کرتا ہے. آج جیسے دنیا کے اندر جگہ جگہ زلزلے آ رہے ہیں، زلزلوں کے اسباب پہ بڑی گفتگو ہو رہی ہے. حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری بات فرمائی. آپ فرماتی ہیں کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ جب آپ سے پوچھا گیا زلزلہ کیوں آتا ہے، حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ جب لوگ اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائیں اور جب گانا بجانے کے اندر مبتلا ہو جائیں اور جب شراب کے اندر شراب کو اپنا مشغلہ بنا لیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوتا ہے اور رب زمین سے ارشاد فرماتا ہے اے زمین ان کو جھنجھوڑ کر کے رکھ دے. تو پھر زلزلہ آیا کرتا ہے. تو کہتے ہیں کہ اس لیے زلزلہ آیا، یہ ہو گیا زلزلہ آیا. حضرت ام المومنین نے بتایا یہ اس کی حقیقی وجہ ہے. یہی وجہ ہے اعلی حضرت امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ حضور زلزلہ کیوں آتا ہے، اعلی حضرت نے فرمایا حقیقی وجہ تو یہی ہے کہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو آتا ہے، لیکن اگر اس کا باعث پوچھا جائے اس کا باعث کیا بنتا ہے، فرمایا لوگوں کے گناہ اس کا باعث بنتے. جیسا کہ حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ جب زمین کے اندر گناہ بڑھ جاتے ہیں اور گناہ زیادہ ہونے لگتے ہیں تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے غضب کو نازل فرماتا ہے، اور جب رب کا غضب نازل ہوتا ہے تو زمین اللہ کے غضب سے کانپنے لگ جاتی ہے اور وہی زلزلہ ہوا کرتا ہے. تو یہ حقیقی سبب جو تھا اس سے صرف نظر کر کے یہ وجہ ہے ساری زندگی وجوہات کی تلاش میں گزر جاتی ہے اور پھر کوئی فائدہ نہ یہاں پہ نظر آتا وہاں پہ نہ نظر آتا ہے. حضرات مکرم حقیقی وجہ، اور یہ بات بھی بڑی تعجب خیز ہے، اہل ایمان اس کو نہ سمجھ پائیں، کافر خود اس کو سمجھ گئے ہیں. انطاکیہ کا واقعہ پڑھیں، جب روم کی فوج نے شکست کھائی اور واپس انطاکیہ کے اندر داخل ہوئی، مسلمانوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی. انطاکیہ کے دربار کے اندر جب بادشاہ کے سامنے فوجی جب پیش کیے گئے، بادشاہ نے کہا کہ تم لوگ لڑنے گئے تھے، کیا انسانوں سے نہیں لڑنے گئے تھے؟ کہا ہم انسانوں سے لڑنے گئے تھے. کہا کہ کیا
تم تعداد کے اندر ان سے کم تھے؟ انہوں نے کہا نہیں، ہم ان سے تعداد میں زیادہ تھے۔ کہا پھر میری بات کا جواب دو، تم لوگ کیوں ہار کر کے چلے آئے؟ مسلمان کیوں جیت کر کے چلے گئے؟ تو سب خوف سے کانپنے لگے، کسی کی مجال نہیں تھی کہ وہ آگے بڑھ کر کے جواب دے سکے۔ ایک دانا وزیر آگے بڑھا، اس نے کہا جان کی امان دو تو میں وجہ بتاتا ہوں۔ کہا ٹھیک ہے بتاؤ۔ اس وزیر نے کہا کہ اصل میں معاملہ یہ ہے، ہم جس قوم سے لڑنے کے لیے گئے تھے وہ قوم رات کے اندر نماز پڑھتی ہے، دن میں روزہ رکھتی ہے، عدل و انصاف سے کام لیتی ہے، کبھی کسی پر ظلم نہیں کرتی، وہ بے حیائی اور بری باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اور ہمارے فوجیوں کا یہ حال ہے، رات میں شراب پیتے ہیں، دین میں عیاشیاں کرتے ہیں، ظلم اور ستم کا بازار گرم کرتے ہیں، اور ان کی حالت عملی اعتبار سے بڑی خستہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ وہ کم تعداد میں انسان ہو کر بھی جیت کر کے چلے گئے اور ہم شکست سے دو چار ہو گئے۔ تو شاعر روم نے کہا تھا اے وزیر، تم نے جو وجہ بتائی ہے میں تمہاری بات سے متفق ہوں، یہ وجہ بالکل تم نے صحیح بتائی ہے۔ بتاؤ، ایک کافر بھی اس بات کو سمجھ رہا ہے کہ گناہوں کی نوست کی وجہ سے بندہ جو ہے وہ زوال کا شکار ہوتا ہے، اور اگر بندہ فرما برداری پہ اتر آئے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کے اندر اطاعتوں کا ذخیرہ پیش کرے تو رب تبارک و تعالیٰ اس کی مدد کا سامان پیدا فرما دیا کرتا ہے۔ یہ وجوہات قرآن و سنت کے اندر جگہ جگہ موجود ہیں۔ اب آپ دیکھیں، اگر کوئی فوج لڑنے کے لیے جائے اور قلعہ فتح نہ ہو تو آدمی کیا کرے گا؟ یہی کرے گا کہ فوج اور بھیج دی جائے، یا کوئی مشورہ دے گا، یا کوئی فوجی تدبیر لگائے گا۔ مسلمانوں کا لشکر ایک مقام کے اوپر جنگ کے لیے گیا ہوا ہے، کئی دن گزر گئے، کئی ہفتے گزر گئے، لیکن قلعہ فتح نہ ہوا۔ آخر جب ساری تدبیریں ناکام ہو گئی تو اس وقت سپہ سالار نے ایک خط امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دربار میں، آپ کی بارگاہ میں لکھ کر کے بھیجا کہ ہم نے بڑی کوششیں کی، ساری تدبیریں ناکام ہو گئی، قلعہ فتح نہیں ہوتا، آپ کچھ ارشاد فرمائیں۔ تو فوجیوں نے سوچا ہوگا کہ ہو سکتا ہے کوئی لشکر اور بھیجا جائے، کوئی تدبیر بتائی جائے، کوئی عسکری طریقہ بتایا جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خط کے جواب کے اندر جو لکھا تھا وہ ہماری آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ جواب لکھ کر کے بتا دیا، تم ظاہری اسباب میں پڑے ہو، یہ وجہ ہے وہ وجہ ہے، یہ سبب ہے وہ سبب ہے، لیکن حضرت عمر کی نظر کہیں اور دیکھ رہی تھی۔ آپ نے جواب کے اندر لکھ کر کے بھیجا کہ سنو، اپنے سارے لوگوں کو جمع کرو اور ان سے جمع کر کے یہ پوچھو کہ تم سے کوئی سنت تو نہیں چھوٹ رہی ہے؟ اگر کوئی سنت چھوٹ رہی ہے اس سنت پہ عمل کرو، اور اس کے بعد میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، اور اس کے بعد میں دعا کرو، اللہ تعالیٰ قلعہ کو فتح عطا فرما دے گا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب خط سپہ سالار کے پاس میں پہنچا تو حضرت عمر کے خط کو پڑھ کر کے سارے لوگوں کے سامنے جب سپہ سالار نے جب سنایا نا تو کہا غور کرو کیا چھوٹ رہا ہے۔ کافی غور و خوض کے بعد میں پتا چلا کہ کئی دن ہو گئے ہم جو ہے وہ جنگ کے اندر اتنے زیادہ مصروف رہے کہ ہم نے مسواک نہیں کی ہے، یہی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہے۔ ادھر انہوں نے مسواک کی سنت ادا کی، جمعہ کے دن صبح کے وقت میں مسواک کی ہے، اور جمعہ کا وقت ہونے سے پہلے اللہ نے قلعے کے اندر فتح عطا فرما دی ہے۔ تو یہ ظاہری اسباب کے اندر، ظاہری اسباب کا انکار کوئی نہیں کرے گا، ظاہری اسباب اپنی جگہ ہیں، اور اسباب کو کام میں لانا دنیا کے اندر یہ ضروری ہے۔ بندہ ان اسباب کا محتاج بن کر کے رہ جاتا ہے، لیکن حقائق سے نگاہیں چرا لینا اور حقیقی وجہ کو چھوڑ کر کے ان ظاہری وجوہات کے اندر پھنسے رہنا، یہ کبھی بھی انسان کو کامیابی اور کامرانی کی طرف نہیں بڑھا سکتا ہے۔ آپ دیکھیں آج جیسے مشکل حالات ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام کی نگاہ غیب نے تو یہ سارے حالات دیکھے ہیں، سارے حالات دیکھے ہیں، اور بتایا بھی ہے ایسا ایسا ہوگا، ایسے ایسے تمہیں دسترخوان کی طرح چنا جائے گا، اور قومیں ایسے تم پر ٹوٹ پڑیں گی جیسے کھانے کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں لوگ، سب کچھ بتایا تھا۔ لیکن کیا بعد میں میرے آقا علیہ السلام نے جو وجہ بتائی تھی، کیا وہ وجہ یہ تھی کہ مالی اعتبار سے تم کمزور ہو جاؤ گے، تمہارا سیاسی پاور نہیں رہ جائے گا، تمہاری افرادی قوت کے اندر کوئی کمی پیدا ہو جائے گی، یا پھر کوئی اور ظاہری وجہ بتائی تھی؟ میرے آقا علیہ السلام نے جو وجہ بتائی تھی اس وجہ کو آپ دیکھیں، یہ وہی وجہ ہے جو غیبی سلسلے سے جا کر کے مل جاتی ہے، اور جو حقیقی وجہ ہے میرے آقا علیہ السلام نے وجہ کیا بتائی تھی؟ صحابہ کرام نے پوچھا تھا وجہ کیا ہوگی یا رسول اللہ، تباہی کی وجہ کیا ہوگی؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا وہن، یعنی اس کی وجہ یہ ہوگی تم موت سے نفرت کرو گے، دنیا سے محبت کرنے لگ جاؤ گے، تب جا کر کے تمہارے اوپر ایسے حالات مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس حدیث پاک کی شرح میں کئی مرتبہ آپ کے
سامنے پیش کر چکا ہوں۔ اب آپ دیکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو وجہ ہماری نگاہوں کے سامنے رکھی ہے، کیا وہی وجہ آج ہمارے درمیان موجود نہیں ہے؟ آج حالات جو ہمارے سر کے اوپر جس طریقے سے بنے ہوئے ہیں، سارے دانشور کہلانے والے، مفکر کہلانے والے جو چاہیں وہ کہتے رہیں، لیکن اگر قرآنی تصور کو آپ حضرات غور سے سن کر کے اس کو اگر اپنی زندگیوں میں داخل کرو گے تو ہی کامیابی اور کامرانی ملے گی۔ اور بہت سارے لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ نہیں، میں تو جو کر رہا ہوں نا وہ معمولی بات ہے، چھوٹا سا گناہ ہے۔ میں کہتا ہوں بڑے گناہ سے جس طرح آفتیں ٹوٹتی ہیں، ایسے ہی چھوٹے گناہوں سے بھی آفتیں ٹوٹتی ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم لوگ چھوٹے گناہوں سے دور رہو، اس لیے کہ ورنہ یہی چھوٹے گناہ جمع ہو کر کے، سب جمع ہو کر کے تمہیں تباہ و برباد کر دیں گے۔ آج کل میں کہتا ہوں چھوٹے گناہ لوگ جن کو کہہ رہے ہیں، وہ صحابی نے کہا تھا نا کہ ہم لوگ جن کو جو ہے وہ تباہ کرنے والا گناہ سمجھتے تھے، آج تم لوگ اس کو دھڑلے سے کرتے ہوئے نظر آ رہے ہو۔ بعد کے زمانے میں ایک صحابی نے یہ بات فرمائی تھی۔ آج آپ دیکھیں جو ہے وہ بڑے گناہ تو ہو ہی رہے ہیں، آج لوگ جھوٹ کو بھی جو ہے وہ چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں، جھوٹ کو بھی چھوٹا گناہ سمجھ رہے ہیں، حالانکہ اس کا وبال بھی کتنا سخت ہے۔ حضور اکرم سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ کیا مومن بزدل ہو سکتا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہو سکتا ہے۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیا مومن بخیل ہو سکتا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا ہاں، مومن بخیل بھی ہو سکتا ہے۔ پھر پوچھنے والے نے پوچھا یا رسول اللہ کیا مومن جھوٹا ہو سکتا ہے؟ میرا آقا علیہ السلام نے فرمایا مومن جھوٹ کبھی نہیں بول سکتا ہے۔ میرا آقا علیہ السلام نے مومن کی پہچان بتائی کہ مومن جھوٹ نہیں بولتا۔ جونپور کا علاقہ ہے، اورنگزیب عالمگیر کے استاد ملا احمد جیمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، بڑے پائے کے عالم اور بڑے پائے کے ولی ہیں۔ یہی جب جونپور کے پل کے حوالے سے کچھ لوگ آپ کی بارگاہ میں آئے اور آنے کے بعد میں کہا کہ حضور وہ کچھ لوگ بدماش ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ اتنا پیسہ لا کر کے دو، نہیں تو یہ جونپور کا پل ہم لوگ چرا کر کے لے جائیں گے۔ اب سوچنے والی بات ہے، پل بھی کوئی چرانے والی چیز ہے کیا؟ پل بھی کوئی چرا کر کے لے جا سکتا ہے؟ لیکن ملا احمد جیمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان آنے والوں کو پیسہ دیا، کہا وہ یہ جتنا پیسہ مانگ رہے ہیں ان کو لے جا کر کے دے دو۔ جب وہ لوگ چلے گئے، آپ کی بارگاہ کے مقربین نے کہا حضور آپ نے پیسہ ویسے ہی نکال کے دے دیا، کوئی اتنا بڑا پل چرا سکتا ہے کہ وہ پل چرا کر کے لے جائیں گے؟ ملا احمد جیمن رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا مجھے بھی پتا ہے کہ پل کوئی نہیں چرا سکتا ہے، لیکن جو میرے پاس میں آئے تھے وہ مسلمان تھے، وہ معزز لوگ تھے، اور میں یہ تو مان سکتا ہوں کہ کوئی پل چرا کر کے لے گیا، لیکن میں یہ نہیں مان سکتا کہ مومن آ کر کے میرے پاس میں کبھی جھوٹ بولے گا۔ لہذا میں نے اس لیے ان کو پیسہ دے دیا کہ مومن کا جھوٹ بولنا یہ مشکل ہے اور پل کا چرا لینا یہ تو ممکن ہے۔ بتاؤ ہمارے بزرگوں کی نظر ایسی گہری تھی، انہوں نے یہ تصور بھی نہ کیا کہ ایک مسلمان ہو کر بھی کوئی مسلمان جھوٹ بولے گا۔ لیکن آج جیسے گناہ کیے جا رہے ہیں، اس سے بہت بڑے لیول کے گناہوں کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، جب کسی قوم کے اندر بدکاری عام ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس قوم کو مصیبت کے اندر مبتلا فرما دیتا ہے۔ اگر آپ لیکچر سنتے ہیں اور جگہ جگہ جو بڑے دانشور کہلانے والوں کی باتیں سنتے ہیں، وجوہات کو سنتے ہیں، میں کہتا ہوں کبھی اس پر بھی تو غور کیا جائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے جو فرمایا ہے کیا یہ برائی ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہے؟ اور اگر ہوئی ہے اور یقیناً ہوئی ہے تو پھر ہماری بربادی کی وجہ یہی برائیاں ہیں۔ ایک روایت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ ارشاد موجود ہے، جب کسی قوم کے اندر سود اور زنا عام ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ حکم دے دیتا ہے، اجازت دے دیتا ہے کہ اس قوم کو تباہ کر دیا جائے۔ کیا یہ برائیاں ہمارے اندر پیدا نہیں ہوئی ہیں؟ اور ایک موقع پہ حضرت سیدنا صدیق اکبر جب پہلی مرتبہ خلیفہ بنائے گئے تھے، آپ نے پہلا خطبہ دیا تھا، تو پہلے خطبے کے اندر آپ نے یہ جملہ کہا تھا، اے لوگوں اگر تم لوگ گناہوں کے اندر بدکاریوں میں مبتلا ہو جاؤ گے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عذاب کے اندر مبتلا فرما دے گا۔ یہ حقیقی سبب ہے، جیسا کہ میں نے ابھی آیت کریمہ پڑھی، ظہر الفساد
فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. خشکی میں اور تری میں جتنا فساد پیدا ہوتا ہے، لوگ کہتے ہیں اس وجہ سے فساد ہوا، اس وجہ سے فساد ہوا، اس وجہ سے بگاڑ ہوا. رب فرماتا ہے تمہارے گناہوں کی وجہ سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے، تمہارے گناہوں کی وجہ سے فساد پیدا ہوتا ہے. اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک خطبے کے اندر ارشاد فرمایا تھا، میرے آقا علیہ السلام نے جو ارشاد فرمایا اس کا مفہوم یہی ہے کہ جب تم اچھائیوں کا حکم دینا بند کر دو گے اور برائیوں سے روکنا بند کر دو گے، اس کے بعد میں تم رب کی بارگاہ میں اگر دعا بھی کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری دعا بھی قبول نہیں فرمائے گا. اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو بھی قبول نہیں فرمائے گا. اور ایک دوسری حدیث پاک کے اندر صراحت کے ساتھ فرمایا گیا جب ایسے حالات پیدا ہو جائیں تمہارے نیک لوگ تمہارے لیے دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ تمہاری نیکوں کی دعا بھی تمہارے لیے قبول نہیں فرمائے گا. پورا معاشرہ گناہ میں پھنسا ہو اور ایک پرہیزگار آدمی مصلی بچھا کر کے رب کی بارگاہ میں دعا کرے، اے اللہ مسلمانوں کے حالات کو اچھا کر دے، اے اللہ فتنہ و فساد سے مولا ہماری حفاظت فرما، ہماری جان و مال کی حفاظت فرما. تو پھر قدرت کا دستور تو یہی ہے جو اس حدیث پاک کے اندر بیان کیا گیا کہ جب گناہ عام ہو جائیں تو پھر نیک لوگ اگر تمہارے لیے مصلی بچھا بچھا کے دعا کریں گے اللہ تعالیٰ ان کی دعا بھی تمہارے لیے قبول نہیں فرمائے گا. ان حالات کے اندر ظاہری اسباب، اور میں کہتا ہوں ہم تو مسلمان ہیں، ہمارا ایمان تو بڑا مضبوط ہونا چاہیے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ رب تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ. اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی پہنچائے تو اللہ کے سوا کوئی اس کو دور نہیں کر سکتا ہے. اور دوسری جگہ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے مَا يَفْتَحِ اللَّهُ لِلنَّاسِ مِن رَحْمَةٍ فَلَا مُمْسِكَ لَهَا. اللہ تبارک و تعالیٰ جب تمہیں اپنی رحمتوں سے مالا مال کرنا چاہے، اپنی رحمت کے دروازے تمہارے اوپر کھولنا چاہے تو اللہ کی رحمتوں کو تمہارے اوپر اترنے سے کوئی روک نہیں سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ دینا چاہے تو کوئی روک نہیں سکتا، رب نہ دے تو کوئی دے نہیں سکتا. اور اس کے باوجود بھی کہتے ہو کہ یہ ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا، اس وجہ سے ہو گیا. ساری وجوہات ایک طرف، یہ جو قرآنی تصور ہماری تباہی اور بربادی کا ہے، اس تصور کو اگر ہم لے کر کے آگے چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب و کامران فرمائے گا. رب تعالیٰ کیا فرماتا ہے انما امرہ اذا اراد اللہ شیئا ان یقول لو کن فیکون. اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے نا، اس سے کیا فرماتا ہے؟ ہو جا تو وہ ہو جاتی ہے. جو چاہے کہ ہو جا تو ہو جاتی ہے. وہ خود بتا رہا ہے کہ تمہاری بربادی کی وجہ یہ ہے. یہ جب بربادی کی وجہ ہم دور کریں گے تو اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے حالات کو اچھے ہونے کا حکم دے گا اور حالات خود بخود اچھائی کی طرف بڑھ چلیں گے. جو ہے خاص طور سے جو ہے وہ سیاسی ماحول کے اندر جو لوگوں کا بگاڑ پیدا ہو رہا ہے اور سیاست کے نشے کے اندر، دین بیزاری کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں ساری سیاست اور ملک گیری کیا ہے؟ میرا رب قرآن پاک میں خود فرماتا ہے تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء. اللہ تعالیٰ کا ملک ہے، اے اللہ تو جس کو چاہے اپنا ملک دے دے اور جس سے چاہے اپنا ملک چھین لے. تو جو مالک ہے، سب کچھ دینے والا ہے، اس نے جو اصول بتایا ان اصول سے ہم آنکھیں بند کر کے اپنے خود ساختہ اصولوں کو اپنا کر کے اگر کامیابی اور کامرانی چاہیں تو یہ زندگی میں کبھی بھی ممکن نہیں ہے. حضرات مکرم، میں نے کئی بار یہ بات کہی ہے اور یہ بات میں ہر بار کہتا ہوں، اور میں کہنے کی وجہ یہ ہے کہ جب قوم کے حالات کو جب میں دیکھتا ہوں تو بار بار یہ بات مجھے یاد آتی ہے. وہ حدیث پاک کی روشنی کے اندر بزرگوں نے جو فرمایا نا کہ حالات کے اچھے اور برے ہونے کا معاملہ اگر ہے تو وہ یہ ہے ہمارے اعمال ہی ہیں، وہی حالات ہیں. اعمال اچھے ہوتے ہیں تو اچھے حالات بن کر کے ہمارے سروں پہ سایہ فیگن ہو جاتے ہیں. اعمال جب برے ہوتے ہیں تو وہی برے حالات بن کر کے ہمارے اوپر مسلط ہو جاتے ہیں. اور بیہقی شریف کی وہ روایت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے میں نے آپ کے سامنے اس سے پہلے رکھی تھی. قوم نے پوچھا تھا اے اللہ تیرے رضا اور تیری ناراضگی کا پتہ کیسے چلے گا؟ رب نے فرمایا دیکھ لو تمہارے اوپر کیسے لوگ حکومت کر رہے ہیں. اچھے لوگ حکومت کر رہے ہیں تو سمجھ جاؤ میں راضی ہوں، برے لوگ حکومت کر رہے ہیں سمجھ جاؤ میں تم سے ناراض ہوں. کیا ہمارے گناہوں کی وجہ سے مولا ہم سے ناراض نہیں ہے؟ کیا ہمارے نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ ہم سے ناراض نہیں ہے؟ میں کہتا ہوں کہ کب تک جو ہے وہ آپ لوگ لیکچر سنتے رہیں گے، تقریر سنتے رہیں گے،
تبدیلی آنی چاہیے، اور تبدیلی ایک دو فرد کے اندر آنے سے کچھ نہیں ہوگا، معاشرہ بدلنا چاہیے، سوسائٹی بدلنی چاہیے، قوم کے اندر تبدیلی آنی چاہیے۔ جب سب کے اندر تبدیلی آئے گی تو اس کے بعد میں وہی ہے، جب وہ بنی اسرائیل سدھر گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بخت نصر جیسے بادشاہ کی ہلاکت کے بعد ان کو نجات عطا فرمائی، لیکن پہلے ہی بتا دیا وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا، پھر بگڑو گے تو پھر عذاب نازل کریں گے، پھر بگڑے رب نے پھر عذاب نازل کیا۔ تو یہ عذاب کا کوڑا تو اس وقت تک پڑتا رہے گا جب تک ہمارے جو ہے وہ اعمال کا ذخیرہ اچھا نہ ہو جائے۔ حضرات مکرم، بدر کی فتح کا جشن بھی انشاءاللہ جو ہے وہ پرسوں، اور اس کے بعد میں 20 رمضان المبارک کو فتح مکہ کا وہ سنہری موقع۔ یہ جو سیرت ہے، جو تاریخ ہے، ان ابواب کو آپ حضرات بارہا سنیں اور پڑھیں تاکہ آپ کے دل کے اندر بھی یہ ولولہ پیدا ہو کہ ہم کیسے جو ہے وہ ترقی کی راہ کے اوپر گامزن ہو سکتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں رستم نے اپنے ایک جاسوس کو بھیجا تھا کہ جاؤ دیکھ کے آؤ یہ عمر کیسے بادشاہ ہیں، پوری دنیا میں چھاتے چلے جا رہے ہیں، کیا ہے ان کے پاس میں، جاؤ دیکھ کے آؤ۔ جاسوس پورا جو ہے وہ مدینہ گھوم کر کے جب چلا گیا اور رستم سے جا کے کہنے لگا مجھے کچھ بھی نظر نہیں آیا، میں نے ایک چیز دیکھی، رات میں نماز پڑھتے ہیں اور دن میں اللہ کی اطاعت کے اندر لگ جاتے ہیں۔ یعنی دشمن جو جاسوس ہے وہ بھی یہی کہہ رہا ہے، اور کچھ نہیں ہے ان کے پاس میں، اگر یہ پوری دنیا پہ چھا رہے ہیں تو بس ایک ہی وجہ، رات میں نماز پڑھتے ہیں، ہم باللیل رہبان، رات میں تو وہ رب کی عبادت میں لگ جاتے ہیں، اور بن نہار فرسان، اور جب دن کا وقت آتا ہے تو گھوڑوں پہ بیٹھ کر کے رب کی اطاعت کے اندر نکل جاتے ہیں۔ حضرات مکرم، ماہ رمضان تو ویسے بھی نیکیوں کا موسم ہے، اور یہ عشرہ گناہوں کی مغفرت کا عشرہ ہے، اس لیے خاص طور سے میں نے اس حوالے سے گفتگو کی کہ اصل سبب بربادی کا، ذلت کی اصل وجہ اور ہماری تباہی کی اصل معاملہ جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے ہے۔ گناہوں کا بازار جو گرم ہے وہ ٹھنڈا پڑے، نیکیوں کا ماحول پیدا ہو، بندہ رب کی بارگاہ میں حاضر ہو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی رحمت کی چھتریاں کیسے ہمارے اوپر تانتا ہے آپ خود اس کا مشاہدہ کریں گے۔ اللہ رب قدیر ہمیں نیکی اور پرہیزگاری کی زندگی نصیب فرمائیں۔